چچا نے میرے والد کے مرتے ہی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور ہم بہن بھائیوں کو نوکر بنا کر رکھ دیا۔ وہ اپنے بیٹوں کو مرغ مسلم کھلاتے اور ہمیں بچا ہوا ٹکڑا دیتے۔ ایک دن میری چھوٹی بہن بھوک سے تڑپ کر مر گئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر بس اتنا کہا، یا اللہ فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اگلے ہی دن چچا کے گھر میں آگ لگ گئی، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا، مگر حیرت انگیز طور پر جس کمرے میں ہم رہتے تھے وہاں آگ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زندگی کے بساط یوں پلٹ جائے گی، اور ہم جو کبھی شاہانہ زندگی کے عادی تھے ایک ہی جھٹکے میں خاک نشین ہو جائیں گے۔ ہمارے گھر کی دیواریں جو کبھی کہکہوں اور خوشیوں سے گونجتی تھیں اب وہاں صرف حسرت اور یاس کا بسیرا ہونے والا تھا۔ میں اگر ماضی کے دریچوں میں جھانکوں تو مجھے وہ عالیشان حویلی نظر آتی ہے جو پورے شہر میں ہمارے والد کی عزت اور رعب کی علامت تھی۔ میرے والد جنہیں سارا شہر جانتا تھا، سیٹھ احمد کے نام سے، ایک دریا دل اور سخت انسان تھے۔ اللہ نے انہیں بے پناہ دولت سے نوازا تھا، لیکن ان کا سب سے بڑا اثاثہ ان کا نرم دل تھا۔ ہمارے گھر میں ہر وقت مہمانوں کا تانتا بندھا رہتا اور والد صاحب غریبوں کی مدد کرتے نہ تھکتے۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، میں سب سے بڑا، مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں۔ سب سے چھوٹی بہن جسے ہم پیار سے گڑیا کہتے تھے، والد صاحب کی آنکھ کا تارا تھی۔ والد صاحب اکثر اسے گود میں اٹھا کر کہتے، یہ میری گڑیا میرے گھر کی رحمت ہے، جب تک یہ ہنستی ہے میرا کاروبار ہنستا ہے۔ ہماری زندگی کسی خواب جیسی تھی، نوکر چاکر ہمارے حکم کے منتظر رہتے، بہترین لباس، عمدہ کھانے اور ہر وہ آسائش جو انسان سوچ سکتا ہے ہمارے قدموں میں تھی۔ والد صاحب کا کاروبار کپڑے کی بڑی ملوں پر مشتمل تھا اور وہ شہر کے معزز ترین تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی یعنی میرے چچا سلیمان بھی ہمارے ساتھ اسی حویلی میں رہتے تھے۔ چچا سلیمان والد صاحب سے 5 سال چھوٹے تھے، لیکن مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ والد صاحب اگر دھوپ تھے تو وہ چچا سلیمان برف کی طرح سرد اور خود غرض، مگر وہ اپنی یہ فطرت بڑی مہارت سے والد صاحب کے سامنے چھپا لیتے تھے۔ والد صاحب چچا پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ انہوں نے کاروبار کا ایک بڑا حصہ چچا کے سپرد کر رکھا تھا اور کبھی ان سے حساب نہیں مانگا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں نے والد صاحب سے کہا تھا، ابا جی، چچا دکان پر آنے والے گاہکوں سے کچھ سختی سے پیش آتے ہیں اور میں نے انہیں منشی جی سے بھی حساب میں کچھ ہیر پیر کرتے دیکھا ہے۔ اس پر والد صاحب نے مجھے ڈانٹ دیا تھا اور کہا تھا، بیٹا وہ تمہارے چچا ہیں، باپ کی جگہ چچا ہوتا ہے، بڑوں کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے۔ میرا بھائی میرا بازو ہے، وہ کبھی میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا۔ کاش والد صاحب جانتے کہ جسے وہ بازو سمجھ رہے ہیں وہی آستین کا سانپ بن کر انہیں ڈسنے کی تیاری کر رہا ہے۔ چچا سلیمان کے 2 بیٹے تھے جو ہم سے عمر میں بڑے تھے اور انتہائی بگڑے ہوئے۔ وہ اکثر ہماری چیزیں چھین لیتے اور شکایت کرنے پر چچا الٹا ہمیں ہی ڈانٹ دیتے، لیکن والد صاحب کی موجودگی میں کسی کی ہمت نہ تھی کہ ہمیں میلی آنکھ سے بھی دیکھے۔ ہمارے گھر کا دسترخوان وسیع تھا جہاں سب مل کر کھانا کھاتے اور والد صاحب ہمیشہ چچا کی پلیٹ میں بہترین بوٹیاں ڈالتے۔ وہ کہتے، سلیمان تم کمزور ہو گئے ہو، صحت کا خیال رکھا کرو۔ چچا مسکراتے مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی تھی جسے میں اس وقت سمجھ نہ سکا۔ وہ چمک حسد کی تھی، وہ چمک اس نفرت کی تھی جو وہ برسوں سے اپنے سینے میں پال رہے تھے۔ یہ نفرت اس عالیشان حویلی کے مالک بننے کی تھی، اس جائیداد پر قبضہ کرنے کی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا، پھر وہ منحوس رات آ گئی جس نے ہماری زندگی کو ہمیشہ کے لیے تاریک کر دیا۔ وہ دسمبر کی ایک سرد اور طوفانی رات تھی۔ والد صاحب کام سے واپس آئے تو ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ انہوں نے سینے میں درد کی شکایت کی، گھر میں افراتفری مچ گئی، ہم سب پریشان ہو گئی۔ چچا سلیمان بھی ظاہری طور پر بہت فکر مند نظر آئے اور ڈاکٹر کو فون کرنے لگے، لیکن جب تک ڈاکٹر پہنچتا بہت دیر ہو چکی تھی۔ والد صاحب نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر میرے چچا کے ہاتھ میں دیا اور بامشکل اتنا کہا، سلیمان میرے بچوں کا خیال رکھنا، اب یہ تمہارے حوالے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ان کی گردن ڈھلک گئی۔ اس لمحے ایسا لگا جیسے میرے سر سے آسمان گر پڑا ہو۔ گھر میں کہرام مچ گیا۔ میری والدہ شدت غم سے نڈھال ہو گئی اور بہنیں چیخ مار کر رونے لگی۔ وہ رات ہم پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔
والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھتے ہی ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے ہم کھلے میدان میں آندھیوں کے رحم و کرم پر آ گئے ہوں۔ تدفین کے عمل کے دوران میں نے پہلی بار چچا سلیمان کے رویے میں تبدیلی نوٹ کی۔ وہ غمگین ہونے کے بجائے بہت پتھریلے اور متحرک نظر آ رہے تھے۔ لوگ افسوس کرنے آ رہے تھے اور بڑی ہوشیاری سے لوگوں کو بتا رہے تھے، بھائی جان تو سارا بوجھ میرے کندھوں پر ڈال گئے ہیں، اب مجھے ہی سب سنبھالنا ہے۔ مجھے ان کے لہجے میں چھپی ہوئی سرد موری کھٹکی، لیکن میں غم میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ زیادہ غور نہ کر سکا۔ والد صاحب کے سوئم کے بعد اصل کہانی شروع ہوئی۔ ابھی مہمانوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا کہ چچا نے گھر کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پہلے جو نوکر ہمارے لیے کام کرتے تھے، اب انہیں حکم دیا گیا کہ اب وہ صرف چچا اور ان کے بیٹوں کی خدمت کریں گے۔ والدہ نے جب چچا سے گھر کے خرچ کے پیسے مانگے تو چچا نے پہلی بار اپنی اصل صورت دکھائی۔ وہ ڈرائنگ روم میں صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے تھے اور سگریٹ پی رہے تھے۔ والدہ نے دھیمی آواز میں کہا، بھائی صاحب، بچوں کے اسکول کی فیس اور گھر کے راشن کے لیے کچھ رقم درکار ہے۔ چچا نے ایک زوردار کہکہا لگایا جس نے ہم سب کو بھلا دیا۔ انہوں نے راکھ دانی میں سگریٹ مسلتے ہوئے کہا، بھابھی، کون سی رقم؟ وہ جو بھائی جان قرضے میں ڈبو کر گئے ہیں۔ والدہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ قرضہ؟ کیسا قرضہ؟ احمد صاحب تو کروڑوں کا کاروبار چھوڑ کر گئے ہیں۔ چچا کی آنکھیں شعلوں کی طرح دہکنے لگی۔ انہوں نے میز کی دراز سے کچھ کاغذات نکال کر میز پر پٹکے اور گر جائے۔ یہ دیکھیں کاغذات، مرنے سے پہلے بھائی جان نے کاروبار کا بڑا حصہ اور یہ حویلی میرے نام گروی رکھوائی تھی، کیونکہ ان پر مارکیٹ کا بھاری قرضہ تھا جو میں نے چکایا ہے۔ اب قانونی طور پر اس گھر اور کاروبار کا مالک میں ہوں، تم لوگ نہیں۔ یہ سن کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ والدہ نے روتے ہوئے کہا، یہ جھوٹ ہے، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے تو ہمیشہ آپ کا خیال رکھا۔ چچا نے بے رحمی سے کہا، بکواس بند کرو۔ اب اگر اس گھر میں رہنا ہے تو میری شرائط پر رہنا ہوگا۔ اب تم لوگ مالک نہیں، اس گھر کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہو، سمجھے؟ میں غصے میں آگے بڑھا اور چلایا، چچا آپ دھوکہ دے رہے ہیں، میں عدالت جاؤں گا۔ چچا اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ میں لڑکھڑا کر گر پڑا۔ انہوں نے میرے بالوں سے پکڑ کر مجھے اٹھایا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، عدالت جاؤ گے؟ جاؤ، شوق سے، لیکن یاد رکھنا، تمہارے پاس وکیل کرنے کے پیسے ہیں نہ ثبوت۔ سب کچھ میرے نام ہے اور اگر زیادہ زبان چلائی تو تم سب کو دھکے دے کر سڑک پر پھینک دوں گا، جہاں تم بھیک مانگتے پھرو گے۔ اس تھپڑ نے مجھے جسمانی سے زیادہ روحانی تکلیف دی۔ میں اپنی بے بسی پر رو پڑا۔ ہمیں اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ اسی شام چچا نے حکم صادر کیا کہ ہم مرکزی کمرے خالی کر دیں۔ وہ کمرے جہاں ہم پیدا ہوئے، جہاں ہمارے بچپن کی یادیں تھیں، وہ اب ہمارے نہیں تھے۔ ہمیں حکم ملا کہ ہم حویلی کے پچھواڑے میں بنے اس چھوٹے سے بسیدہ کمرے میں منتقل ہو جائیں، جہاں کبھی گھوڑوں کا سائنس رہا کرتا تھا یا پرانا سامان رکھا جاتا تھا۔ وہ کمرہ کیا تھا؟ ایک ویران کٹہری تھی۔ دیواروں کا پلستر جھڑ چکا تھا، فرش کچا اور ناہموار تھا، اور چھت میں مکڑیوں کے جالے تھے۔ ایک ہی کمرے میں ہم چاروں کو رہنا تھا۔ جب ہم اپنا تھوڑا بہت سامان لے کر وہاں منتقل ہو رہے تھے تو چچا کے بیٹے بالکنی میں کھڑے ہو کر ہم پر ہنس رہے تھے اور فکرے کس رہے تھے۔ دیکھو شہزادے اب فقیر بن گئے ہیں، بڑے بیٹے نے کہا لگایا۔ میری چھوٹی بہن گڑیا، جو ابھی ان سازشوں کو سمجھنے سے قاصر تھی، اس نے والدہ کا دامن پکڑ کر پوچھا، امی ہم اپنے کمرے میں کیوں نہیں جا رہے؟ یہاں تو بہت اندھیرا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ والدہ نے اسے سینے سے لگا لیا اور آنسو پی کر بولی، بیٹا اب یہی ہمارا گھر ہے، اللہ کا شاید یہی منظور ہے۔ وہ رات ہم نے اس ٹھنڈے فرش پر پرانی دری بچھا کر گزاری۔ کہاں وہ مخمل کے گدے اور نرم کمبل، اور کہاں یہ سخت زمین اور ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں جہاں سے سرد ہوا سیدھی اندر آ رہی تھی۔ بھوک سے ہمارے پیٹ میں بل پڑ رہے تھے، کیونکہ چچا نے باورچی کو منع کر دیا تھا کہ ہمارے لیے کھانا نہ بھیجا جائے۔ والدہ نے ہمارے لیے کہیں سے سوکھی روٹی کا انتظام کیا جو حلق سے اتارنا مشکل تھا۔ میں ساری رات جاگتا رہا، میری آنکھوں کے سامنے والد صاحب کا چہرہ گھومتا رہا۔ ان کا وہ جملہ، سلیمان، میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے کانوں میں گونج رہا تھا، اور میرا دل چچا کے لیے نفرت کی آگ میں جل رہا تھا۔ لیکن میں بے بس تھا۔ ہم بے یار و مددگار تھے۔ اگلے ہی دن سے ہماری حیثیت بدل گئی۔
چچا نے صبح سویرے مجھے طلب کیا اور کہا، سنو، مفت کی روٹیاں توڑنے کا رواج ختم، اگر یہاں رہنا ہے تو کام کرنا پڑے گا۔ تم آج سے باغ کی صفائی کرو گے اور بازار کا سودا سلف لاؤ گے۔ تمہاری ماں اور بہنیں گھر کی صفائی اور کچن کا کام کریں گی۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ میری ماں اور بہنیں نوکرانیاں نہیں ہیں، میں چلایا۔ چاچا نے حقارت سے کہا، تو پھر اپنا رستہ ناپو، دروازہ کھلا ہے، لیکن یاد رکھنا باہر جاؤ گے تو بھوکے مرو گے، یہاں کم از کم چھت تو مل رہی ہے۔ والدہ نے مجھے روکا اور اپنی عزت کی خاطر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس دن سے ہم اپنے ہی گھر میں غلام بن گئے۔ میری معصوم بہنیں جو کبھی پھولوں کی طرح نازک تھی، اب جھاڑو پوچھا کرنے پر مجبور تھیں۔ میرے وہ ہاتھ جن میں قلم ہونا چاہیے تھا، اب ان میں کودال اور بیلچا تھا۔ چچا اور ان کے اہل خانہ ہمارے سامنے عیش کرتے، وہ مہنگے کپڑے پہنتے، گاڑیوں میں گھومتے، اور ہم ان کے پرانے اترے ہوئے کپڑے پہننے پر مجبور تھے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ منظر کھانے کے وقت ہوتا تھا۔ چچا کے دسترخوان پر مرغ مسلم، کباب اور پلاؤ کی خوشبوئیں اڑتی، ہاں، جو ہمارے نتنوں سے ٹکرا کر ہماری بھوک کو اور چمکا دیتی۔ وہ ہنس ہنس کر کھاتے اور ہڈیاں چوستے ہوئے ہماری طرف دیکھتے۔ ہمیں باورچی خانے سے وہ بچا کچا کھانا ملتا جو شاید وہ کتے کو بھی نہ ڈالتے، کبھی باسی روٹی، کبھی صرف دال کا پانی۔ ایک دن میری چھوٹی بہن گڑیا نے چچا کے بیٹے کے ہاتھ میں مٹھائی دیکھی تو اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے معصومیت سے مانگ لی۔ چچا کے بیٹے نے اسے دھکا دیا اور کہا، دور ہٹو بکھارن، یہ صرف ہمارے لیے ہے۔ وہ گر پڑی اور اس کی کہانی چھل گئی۔ میں دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میرے اندر کا لاوا پک رہا تھا، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ہم سماجی طور پر کٹ چکے تھے۔ رشتہ داروں نے بھی چچا کی دولت اور طاقت دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا۔ کوئی یہ پوچھنے والا نہیں تھا کہ یتیموں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ والد صاحب کے پرانے دوست بھی غائب ہو گئے تھے۔ ہم بالکل تنہا تھے۔ چچا نے ہماری تعلیم بھی چھڑوا دی تھی۔ پڑھ لکھ کر کیا کرو گے؟ آخر نوکری ہی تو کرنی ہے، وہ بھی ابھی سے شروع کر دو۔ یہ ان کا طعنہ تھا۔ دن رات کی مشقت نے میری والدہ کو بھی بیمار کر دیا تھا، لیکن وہ ہماری خاطر ہمت ہارے بغیر چل رہی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ فکر اپنی چھوٹی کی بہن کی تھی، جو دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھس گئی تھی اور رنگت پیلی پڑ گئی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے پوچھتی، بھائی ابا جی کب واپس آئیں گے؟ مجھے بھوک لگی ہے، اور میرے پاس سوائے آنسوؤں کے کوئی جواب نہ ہوتا تھا۔ چچا کا ظلم ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں ذلیل کرتے، گالیاں دیتے اور مارنے کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ہم سے ہماری موجودگی کا بھی انتقام لے رہے ہیں۔ انہیں ہمارا زندہ رہنا بھی بوجھ لگتا تھا۔ اس حویلی کا ہر کونا ہمیں ہمارے ماضی کی یاد دلاتا اور حال کا نوحہ پڑتا۔ میں اکثر راتوں کو اٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتا اور سوچتا کہ کیا اللہ ہمارے حال سے بے خبر ہے؟ کیا انصاف کا ترازو ٹوٹ چکا ہے؟ لیکن پھر والدہ کی بات یاد آتی کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، صبر کرو۔ مگر صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور وہ حد اب قریب ہو آ رہی تھی۔ چچا نے جائیداد پر قبضہ تو کر لیا تھا، لیکن وہ شاید بھول گئے تھے کہ مظلوم کی آہ عرش کو بھی ہلا دیتی ہے۔ ہمیں نوکر بنا کر جانوروں سے بدتر زندگی دینے والے چچا کو یہ گمان تھا کہ ان کا یہ اقتدار ہمیشہ رہے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وقت کا پہیہ گھومنے والا ہے۔ ہماری آنکھوں سے بہنے والے ہر آنسو ان کے زوال کا سبب بننے والا تھا۔ لیکن ابھی ہمیں مزید امتحانوں سے گزرنا تھا، مزید ذلت اٹھانی تھی، اور ایک ایسا سانحہ دیکھنا تھا جو ہماری روحوں کو چھلنی کر دے۔ وقت کا پہیہ بڑی بے رحمی سے گھوم رہا تھا، اور ہم زندگی کی اس دلدل میں دھستے جا رہے تھے جہاں امید کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ایک ہی گھر میں، ایک ہی چھت کے نیچے، دو الگ الگ دنیائیں آباد ہو چکی تھی، اور ان دونوں دنیاؤں کے درمیان فاصلہ زمین اور آسمان جتنا وسیع ہو چکا تھا۔ ایک طرف چچا کا عالیشان حصہ تھا جو روشنیوں سے جگمگاتا، جہاں کہہ کہے گونجتے، جہاں انواع اقسام کے کھانوں کی خوشبوئیں فضا میں رچی رہتی، اور دوسری طرف ہمارا تاریک، سیلن زدہ اور بدبودار کوارٹر تھا، جہاں خاموشی، سسکیاں اور بھوک کا رقص جاری تھا۔ یہ تضاد اتنا اذیت ناک تھا کہ اسے لفظوں میں بیان کرنا بھی روح کو گھائل کر دیتا ہے۔ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی ہماری غلامی کا آغاز ہو جاتا۔ چچا اور ان کے بیٹے بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے تھے، اور ہم بہن بھائی منہ اندھیرے اٹھ کر کام پر لگ جاتے۔ میری والدہ جو کبھی اس گھر کی ملکہ تھی، اب فجر کے وقت ٹھنڈے پانی سے چچا کے گھر کے برتن دھوتی اور کپڑے نچوڑتی۔
ان کے ہاتھوں کی جلد پھٹ چکی تھی اور انگلیوں سے خون رستا تھا، لیکن وہ اپنے زخموں کو چھپا کر مسکرانے کی ناکام کوشش کرتی تاکہ ہمارا دل نہ ٹوٹے۔ میری بہنیں جن کی عمریں ابھی گڑیوں سے کھیلنے کی تھی وہ جھاڑو پونچھا کرتی اور قالینوں سے گرد جھاڑتی۔ میں بازار سے بھاری تھیلے اٹھا کر لاتا، باغ میں گھنٹوں کے بل بیٹھ کر کیاریاں صاف کرتا اور چچا کی گاڑی کو چمکاتا۔ اگر گاڑی پر ذرا سا بھی داغ رہ جاتا تو چچا کی گالیاں اور تھپڑ میرا مقدر بنتے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دوپہر جب سورج سوا نیزے پر تھا، چچا کے بڑے بیٹے نے مجھے حکم دیا کہ میں چھت پر جا کر پانی کی ٹینکی صاف کروں۔ دھوپ کی شدت سے میرا سر چکرا رہا تھا، پاؤں جل رہے تھے، لیکن انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ میں گھنٹوں تپتی دھوپ میں کام کرتا رہا اور جب نیچے اترا تو پیاس سے میرا برا حال تھا۔ میں نے کچن سے پانی مانگا تو باورچی نے، جو اب چچا کا وفادار بن چکا تھا، مجھے دھتکار دیا کہ پہلے صاحب کا کام ختم کرو، پانی بعد میں ملے گا۔ یہ وہ لمحات تھے جہاں مجھے اپنی انسانیت کی تذلیل شدت سے محسوس ہوتی، لیکن سب سے زیادہ دل خراش مناظر کھانے کے وقت ہوتے تھے۔ دوپہر اور رات کا کھانا ہمارے لیے کسی امتحان سے کم نہیں ہوتا تھا۔ چچا کے کھانے کا وقت ہوتا تو پورا گھر مرغ مسلم، قورمہ، بریانی اور سیخ کبابوں کی اشتہا انگیز خوشبوؤں سے مہک اٹھتا۔ یہ خوشبو ہمارے کوارٹر کی ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے اندر آتی اور ہماری آنتوں میں بھوک کی آگ بھڑکاتی تھی۔ ہم پیٹ پر پتھر باندھتے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے۔ چچا اپنے بیٹوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے اور ہنس ہنس کر باتیں کرتے۔ وہ جان بوجھ کر اونچی آواز میں کھانے کی تعریف کرتے۔ واہ، آج تو کبابوں کا کیا ذائقہ ہے، تھوڑے اور لے آؤ۔ اور ہم جو کبھی اسی میز کے وارث تھے، اب باورچی خانے کے دروازے پر کسی سائل کی طرح کھڑے اپنی باری کا انتظار کرتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ جب وہ کھا پی چکے ہوتے تو بچا کچا کھانا، ہڈیاں اور سالن کا شوربہ ایک پرانی پلیٹ میں ڈال کر ہمیں دے دیا جاتا۔ وہ کھانا اکثر باسی ہوتا یا اتنا تھوڑا ہوتا کہ ایک آدمی کا پیٹ بھی نہ بھرے، مگر ہم چار نفوسی سے غنیمت سمجھ کر کھا لیتے۔ کئی بار تو روٹی کے سوکھے ٹکڑے جو دسترخوان سے بچ جاتے وہ ہمارے حصے میں آتے۔ ہم ان ٹکڑوں کو پانی میں بھگو کر حلق سے اتارتے۔ ایک دن میری چھوٹی بہن جو بھوک سے نڈھال تھی، باورچی خانے کے پاس سے گزری۔ وہاں تلے ہوئے گوشت کی پلیٹ رکھی تھی۔ اس کی معصومیت اور بھوک اس پر غالب آ گئی۔ اس نے ایک چھوٹی سی بوٹی اٹھا لی۔ ابھی اس نے منہ میں ڈالا ہی تھا کہ چچا کی نظر پڑ گئی۔ وہ غضبناک ہو کر اٹھے اور میری بہن کو زور سے دھکا دیا۔ وہ دیوار سے جا ٹکرائی اور اس کے منہ سے وہ نوالا گر گیا۔ چچا نے چیخ کر کہا، چور کہیں کی، ہمت کیسے ہوئی ہمارے کھانے کو ہاتھ لگانے کی؟ یہ تم جیسے فقیروں کے لیے نہیں ہے۔ میری بہن سہم کر رونے لگی۔ میں دوڑ کر آیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ میں نے چچا کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، یہ بچی ہے، اسے بھوک لگی تھی، آپ کے پاس اتنا سب کچھ ہے، ایک بوٹی سے کیا کام ہو جاتا؟ چچا نے ہکارے سے مجھ پر تھوکا اور کہا، یہ میرا مال ہے، میں چاہو تو کتوں کو کھلا دوں مگر تم سانپوں کو نہیں۔ یہ چوری کی عادت تمہارے خون میں ہے۔ آج ہوئی چوری ہے، بوٹی چرائی ہے، کل تجوری چراؤ گے۔ اس دن ہمیں سزا کے طور پر رات کا کھانا بھی نہیں دیا گیا۔ وہ رات ہم نے بھوکے پیٹ آنسو پیتے ہوئے گزاری۔ میری والدہ نے اپنے چادر کے پلو سے چھپا کر رکھا ہوا ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اسے پانی میں بھگو کر چھوٹی بہن کے منہ میں ڈالا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ ہم جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے کپڑے تار تار ہو چکے تھے، جوتے پھٹ چکے تھے اور چہرے میل اور گرد سے اٹے رہتے۔ کبھی کبھی والد صاحب کے پرانے دوست یا رشتہ دار ملنے آتے تو چچا ہمیں پچھلے کمرے میں بند کر دیتے اور دھمکی دیتے کہ اگر باہر نکلے یا آواز نکالی تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ مہمانوں کے سامنے وہ آہ بھر کر رہتے، بھائی جان کے بچے نے تو مجھے بہت دکھی کر رکھا ہے، پڑھتے لکھتے ہیں نہیں، بس آوارہ گردی کرتے ہیں۔ میں تو ان کی بہتری کی کوشش کر رہا ہوں مگر یہ سدھرتے نہیں۔ لوگ ان کی باتوں پر یقین کر لیتے اور ہم بند کمرے میں اپنی قسمت کو روتے رہ جاتے۔ آہستہ آہستہ غذا کی کمی اور مسلسل ذہنی و جسمانی تشدد نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ ہماری صحت گرتی جا رہی تھی، لیکن سب سے زیادہ اثر میری چھوٹی بہن گڑیا پر ہوا۔ وہ جو کبھی ہرنی کی طرح اچھلتی کودتی تھی اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی۔ اس کی رنگت ہلدی کی طرح زرد پڑ گئی تھی اور آنکھوں کے گہرے سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے۔ اسے ہلکا بخار رہنے لگا جو آہستہ آہستہ بڑھتا گیا۔ ہمارے پاس دوا کے لیے پیسے نہیں تھے۔ والدہ دیسی ٹوٹکوں ٹھنڈی پٹیوں سے اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتی، مگر پیٹ خالی ہو تو دوائیں بھی اثر نہیں کرتی، اور یہاں تو دوا بھی میسر نہ تھی۔ اس کی حالت بگڑتی گئی۔ وہ سارے دن کھاٹ پر پڑی رہتی اور کمزور آواز میں کہتی، بھائی مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو لا دو نا۔ اس کی یہ آواز میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترتی۔ ایک رات اس کا بخار بہت تیز ہو گیا۔
وہ تپ رہی تھی اور اذیان میں بڑبڑا رہی تھی۔ والدہ پریشانی کے عالم میں رو رہی تھی۔ میں ہمت کر کے چچا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے چچا کی آواز آئی، کون ہے؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، چچا جان میں ہوں، گڑیا کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، پلیز کچھ پیسے دے دیں یا گاڑی نکلوا دیں۔ چچا باہر نکلے، ان کے چہرے پر ناگواری تھی۔ انہوں نے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم لوگوں کو چین نہیں ہے؟ رات کے اس پہر میری نیند خراب کر دی۔ بخار ہی تو ہے، مر نہیں جائے گی، صبح دیکھ لیں گے۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے، نہیں چچا، وہ بہت تپ رہی ہے، وہ مر جائے گی، خدا کے لیے رحم کریں، کیا آپ کے بھائی کی بیٹی ہے؟ انہوں نے جھٹکے سے پاؤں چھڑائے اور کہا، ڈرامے بند کرو، میرے پاس فالتو پیسے نہیں ہیں تم لوگوں کی بیماریوں پر ضائع کرنے کے لیے، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اور انہوں نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میں دروازے سے سر ٹکرا کر رہ گیا، مگر وہ پتھر دل نہ پگھلا۔ میں خالی ہاتھ مایوسی کی تصاویر بنا واپس آیا۔ والدہ نے میری خالی آنکھیں دیکھی تو سمجھ گئیں کہ وہاں سے خیر کی کوئی امید نہیں۔ ہم ساری رات گڑیا کے سرہانے بیٹھے رہے، وہ پانی مانگتی رہی اور ہم اسے پانی پلاتے رہے، مگر اس کی بھوک اور بیماری کا علاج ہمارے پاس نہ تھا۔ اگلی صبح گڑیا کی حالت مزید غیر ہو گئی، وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں چچا کی منت سماجت کرنے کے بجائے باہر جا کر مزدوری کروں گا یا کسی سے بھیک مانگوں گا تاکہ اپنی بہن کے لیے دوا اور دودھ لا سکوں، لیکن چچا نے پہرے داروں کو حکم دے رکھا تھا کہ ہمیں باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ جب میں گیٹ کی طرف بڑھا تو چوکیدار نے مجھے روک دیا۔ چھوٹے صاحب، بڑے صاحب کا حکم ہے، آپ باہر نہیں جا سکتے۔ میں نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی، چیخا چلایا، میری بہن مر رہی ہے، مجھے جانے دو، لیکن میری کمزور جان اس طاقتور پہرے دار کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اس نے مجھے دھکا دے کر زمین پر گرایا۔ میں مٹی میں لت پت آسمان کی طرف دیکھ کر چیخ پڑا، اے خدا، یہ کیسا امتحان ہے، یہ کیسا انصاف ہے، ہم یتیموں پر اتنا ظلم کیوں؟ لیکن فضا میں خاموشی رہی۔ میرے گھر کے اندر سے چچا کے بیٹوں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی جو شاید کوئی مزاحیہ فلم دیکھ رہے تھے، جبکہ یہاں باہر ایک زندگی، موت اور زندگی کی کشمکش تھی۔ دوپہر کے وقت گڑیا کو ہوش آیا، اس کی آواز بہت بدہم تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بھائی، کیا ہم کبھی دوبارہ اچھے کھانا کھائیں گے؟ کیا ابا جی ہمیں لینے آئیں گے؟ میں نے اپنی آنسو روکتے ہوئے زبردستی مسکرا کر کہا، ہاں میری گڑیا، بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بس ہمت رکھو۔ اس نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بھائی، مجھے مرغ مسلم کھانے کا بہت دل کر رہا ہے، وہ جو چچا کھاتے ہیں اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے۔ اس کی اس معصوم خواہش نے میرے وجود کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ ایک مرتی ہوئی بچی کی آخری خواہش تھی، وہ کھانا تھی جو اس کے اپنے باپ کی کمائی سے بنتا تھا، مگر اسے چھین لیا گیا تھا۔ میں اٹھا دیوانہ وار کچن کی طرف بھاگا، وہاں باورچی دوپہر کا کھانا تیار کر رہا تھا۔ مرغ مسلم کی دیگچی چولہے پر تھی۔ میں نے باورچی سے منت کی، چاچا تھوڑا سا سالن دے دو، میری بہن مر رہی ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے، میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں۔ باورچی نے ادھر ادھر دیکھا، شاید اس کے دل میں تھوڑا رحم آ گیا۔ اس نے جلدی سے ایک چھوٹی کٹوری میں تھوڑا سا سالن اور ایک بوٹی ڈال کر مجھے دی اور کہا، چھپا کر لے جاؤ، صاحب نے دیکھ لیا تو میری نوکری جائے گی۔ میں وہ کٹوری چھپا کر لرزتے ہاتھوں کے ساتھ بھاگا ہوا کوارٹر میں آیا۔ مجھے لگا جیسے میں دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے گڑیا کو اٹھایا اور کہا، دیکھو گڑیا، بھائی تمہارے لیے کیا لایا ہے۔ اس نے بامشکل آنکھیں کھولی، کھانے کی خوشبو سے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک آئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ایک نوالا بنایا اور اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ وہ نوالا اس کے ہونٹوں تک پہنچا ہی تھا کہ اس نے منہ کھولنے کی کوشش کی، مگر اس کی طاقت جواب دے چکی تھی۔ وہ نوالا وہیں میرے ہاتھ میں رہ گیا اور اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ کمرے میں ایک ہولناک سناٹا چھا گیا۔ والدہ نے ایک دل دہلا دینے والی چیخ ماری۔ میں بت بنا وہ نوالا لیے بیٹھا رہا۔ میری بہن، میری گڑیا، بھوک اور بیماری سے تڑپ تڑپ کر ایک نوالے کی حسرت لیے اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس گھر میں جہاں اس کے باپ نے کروڑوں کمائے، وہ 2 وقت کی روٹی اور دوا کو ترستے ہوئے مر گئی۔ دوسری طرف سے چچا کے گھر ریڈیو پر گانے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ ظلم کی انتہا تھی، یہ انسانیت کی موت تھی۔ میری بہن مر چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی میرے اندر کا وہ معصوم لڑکا بھی مر گیا جو امید رکھتا تھا۔ اب میرے اندر صرف راکھ تھی اور ایک ایسا سوال جو عرش کو ہلا دینے والا تھا۔ ہم بہن بھائیوں نے گڑیا کے ٹھنڈے جسم کو گھیر رکھا تھا اور ہماری آنکھوں سے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ یہ محض ایک موت نہیں تھی، یہ ایک قتل تھا، ایک خاموش قتل جو بھوک اور بے حسی کے ہتھیاروں سے کیا گیا تھا۔
چچا کچھ دیر بعد آئے شور سن کر۔ انہوں نے گڑیا کے مردہ جسم کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے بھی ندامت یا دکھ کا سایہ نہ آیا، بلکہ انہوں نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا، بڑا شور مچاتے ہو تم لوگ، مر گئی، چلو بیماری سے جان چھٹی۔ اب رونے دھونے کا تماشا مت لگانا، شام کو چپ چاپ دفنا دینا، میرے مہمان آنے والے ہیں، گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ یہ الفاظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح برسے۔ ایک انسان اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی ہی بھتیجی کی لاش پر کھڑے ہو کر ایسے الفاظ! میں نے سر اٹھا کر چچا کو دیکھا۔ میری آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا، احترام نہیں تھا، صرف ایک عجیب سی ویرانی تھی اور ایک فیصلہ تھا، وہ فیصلہ جو اب قدرت کو کرنا تھا۔ میں نے گڑیا کا ماتھا چوما، اسے سفید چادر اڑائی اور دل ہی دل میں کہا، سو جا میری بہن، اب تجھے بھوک نہیں لگے گی، اب تجھے کوئی دھکا نہیں دے گا، لیکن تیرا بھائی وعدہ کرتا ہے کہ تیرے اس ادھورے نوالے کا حساب ضرور ہوگا۔ گھر کی فضا سوگوار ضرور تھی، مگر یہ سوگ صرف ہمارے کوارٹر تک محدود تھا۔ باہر کی دنیا میں اسی چار دیواری کے اندر زندگی کی اپنی تمام رنگینیوں اور بحثیوں کے ساتھ رواں دواں تھی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ مظلوم کی بد دعا اور یتیم کی آہ میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ جب زمین والے انصاف کرنے سے انکار کر دیں تو پھر آسمان والا اپنا انصاف کرتا ہے، اور اس کا انصاف بہت عبرتناک ہوتا ہے۔ گڑیا کی لاش ہمارے درمیان پڑی تھی اور وہ خاموش لاش چیخ چیخ کر آسمان والے کو پکار رہی تھی۔ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اب اس گھر کی دیواریں ہلنے والی تھی، اب مکافات عمل کی گھڑی قریب تھی۔ گڑیا کی موت محض ایک بچے کا انتقال نہیں تھا، بلکہ یہ ہمارے گھر میں بچی کچھ زندگی اور امید کا قتل تھا۔ وہ لمحہ جب اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے پتھرا گئی اور وہ نوالا جو میرے ہاتھ میں ہی رہ گیا، ایسا لگا جیسے کائنات کا سارا نظام رک گیا ہو، وقت تھم گیا ہو اور زمینی گردش بند ہو گئی ہو۔ کمرے میں چھائی ہوئی موت کی ایسی خاموشی کو میری والدہ کی فلک شگاف چیخ نے توڑا، ایسی چیخ جو کسی بھی ماں کے کلیجے سے اس وقت نکلتی ہے جب وہ اپنی لختے جگر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتا دیکھتی ہے۔ وہ دیوانیوں کی طرح گڑیا کے ٹھنڈے جسم سے لپٹ گئی، اسے جھنجھوڑنے لگیں کہ اٹھ میری بچی، دیکھ بھائی تیرے لیے کھانا لایا ہے، اٹھ کر کھا لے، اب میں تجھے کبھی نہیں روکوں گی۔ لیکن وہ تو بہت دور جا چکی تھی، وہاں جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس اور نہ ہی ظالم چچا کی جھڑکیاں۔ ہم بہن بھائی بھی بت بنے کھڑے تھے، آنسو خشک ہو چکے تھے اور حلق میں جیسے کانٹے اگائے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہنستی مسکراتی گڑیا جو کبھی پورے گھر میں چھن چھن کرتی پھرتی ہے، اب ایک بے جان لاش بن کر ہمارے درمیان پڑی ہے۔ اس کی کھلی ہوئی بے نور آنکھوں میں ایک سوال تھا جو شاید تا قیامت میرا پیچھا نہیں چھڑانے والا تھا۔ ابھی ہم اس صدمے سے سنبھلے بھی نہیں تھے کہ حقیقت کا ایک اور بھیانک روپ ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا، تدفین کا مسئلہ۔ ہمارے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی، کفن دفن تو دور کی بات، اسے غسل دینے کے لیے صابن اور خوشبو تک میسر نہیں تھی۔ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا جو ابھی تک گڑیا کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ مجھے فیصلہ کرنا تھا، مجھے اپنی غیرت اور انا کو مار کر ایک بار پھر اسی چوکھٹ پر جانا تھا جہاں سے مجھے ہمیشہ دھتکارا گیا تھا۔ میں بہت جھل قدموں کے ساتھ اٹھا اور چچا کے حصے کی طرف چل پڑا۔ وہاں ہنگامہ برپا تھا، مگر یہ ماتم کا نہیں جشن کا ہنگامہ تھا۔ چچا کے گھر رات کے کھانے کی دعوت تھی، باورچی خانے سے طرح طرح کی کھانے کی خوشبو آ رہی تھی، ملازم کرسیاں لگا رہے تھے اور چچا خود انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے۔ میں جب ان کے قریب پہنچا تو وہ کسی ملازم پر چلا رہے تھے کہ سلاد کی سجاوٹ ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے، انہوں نے حقارت سے پوچھا، اب کیا لینے آئے ہو؟ کہا تھا نا کہ شام کو دفنا دینا، ابھی تک لاش گھر میں کیوں پڑی ہے؟ منحوس سایہ ہے، میرے مہمان آنے والے ہیں، جلدی فارغ کرو اسے۔ میں نے بامشکل اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا، چچا جان ہمارے پاس کفن کے پیسے نہیں ہیں، قبر کے لیے زمین چاہیے، غسل کا سامان چاہیے، ہم اسے کیسے دفنائیں؟ وہ آپ کے بھائی کی بیٹی ہے، خدارا اس کی آخری رسومات کے لیے کچھ انتظام کر دیں۔ چچا نے گہری سانس لی جیسے میں نے کوئی بہت ناجائز مطالبہ کر دیا ہو۔ انہوں نے اپنی جیب سے چند نوٹ نکال کر میری طرف پھینکے۔ ہاں، میرے ہاتھ میں نہیں دیے بلکہ زمین پر پھینک دیے، جیسے کسی بھکاری کو خیرات دی جاتی ہے، اور بولے، یہ لو اور جا کر کسی سستے سے قبرستان میں جا کر جگہ دیکھو، اور ہاں خبردار جو گھر کے سامنے سے جنازہ نکالا، مہمانوں کا موڈ خراب ہو جائے گا، پچھلے دروازے سے لے کر جانا اور شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، مجھے رونا دھونا پسند نہیں۔
میں نے وہ نوٹ زمین سے اٹھائے، میرا دل کر رہا تھا کہ چیخ چیخ کر کہوں کہ یہ نوٹ تمہارے کفن کے کام آئیں گے، لیکن میں مجبور تھا۔ میں نے وہ پیسے مٹھی میں بھینچے اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس وقت مجھے اپنی بے بسی پر جو غصہ آیا وہ شاید مجھ سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ بازار سے کفن کا کپڑا خریدتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دکاندار نے مجھ سے پوچھا کہ بچی کی عمر کیا تھی، تو میرے منہ سے آواز نہیں نکلی، بس آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ جب میں گھر واپس آیا تو والدہ اور بہن نے پانی گرم کیا تھا۔ گڑیا کو غسل دیتے ہوئے والدہ کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ اس کی ایک ایک پسلی کو گن سکتی تھی۔ بھوک نے اس کے جسم کو سارا گوشت نچوڑ لیا تھا۔ وہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھی جس پر جلد منڈی ہوئی تھی۔ والدہ اسے نہلاتے ہوئے بار بار اس کے ہاتھوں اور پیروں کو چوم رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میری بچی تو بھوکی چلی گئی، میں تجھے جی بھر کے کھلا بھی نہ سکی، مجھے معاف کر دینا۔ یہ منظر دیکھ کر پتھر بھی پگھل جاتے، مگر افسوس کہ ہمارے گھر کی دوسری طرف بسنے والے انسان پتھر سے زیادہ سخت تھے۔ جنازے کا وقت آئے تو وہ منظر قیامت سے کم نہ تھا۔ کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کوئی محلے دار نہیں تھا۔ والد صاحب کے ہزاروں دوستوں میں سے کوئی ایک بھی موجود نہیں تھا۔ صرف میں تھا، مسجد کا پیش امام تھا اور 2 مزدور تھے جو میں نے قبر کھودنے کے لیے بلائے تھے۔ 4 پائے کو کندھا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں اکیلا کس طرح سے کندھا دیتا؟ ہم نے اسے ایک ٹھیلے پر رکھا، وہیں ٹھیلا جس پر کچرا یا سامان ڈھویا جاتا ہے، اور اسے لے کر قبرستان کی طرف چلے۔ چچا کے گھر کے سامنے مہنگی گاڑیاں رک رہی تھیں، مہمان آ رہے تھے، وہ خوشبو میں بسے ہوئے تھے اور ہم اپنی بہن کی لاش کو ٹھیلے پر لادے پچھلے دروازے سے نکل رہے تھے۔ آسمان پر بادل امڈ آئے تھے اور ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی، جیسے آسمان بھی ہماری بے بسی پر رو رہا ہو۔ قبرستان میں گھوپ اندھیرا تھا۔ قبر کھودتے ہوئے مٹی کی خوشبو مجھے والد صاحب کی یاد دلا رہی تھی۔ جب ہم نے اس معصوم کنے کو مٹی کے حوالے کیا تو ایسا لگا جیسے میں اپنا دل نکال کر دفن کر رہا ہوں۔ پیش امام صاحب نے دعا مانگی، مگر میرے لبوں سے آمین نہیں نکل رہا تھا۔ میرے اندر ایک طوفان تھا، ایک شکایت تھی، ایک گیلہ تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس بچی کا قصور کیا تھا؟ صرف یہ کہ اس کا باپ مر گیا تھا، صرف یہ کہ اس کا چچا ظالم تھا۔ قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے میرے ہاتھ چھل ہو گئے تھے۔ آخری بار جب میں نے مٹی کا ڈھیر اس پر ڈالا تو مجھے لگا کہ اب میں اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گیا ہوں۔ واپسی کا سفر بہت کٹھن تھا۔ گھر پہنچے تو کوارٹر میں ہو کا عالم تھا۔ وہ جگہ جہاں گڑیا لیٹا کرتی تھی اب خالی تھی۔ اس کا چھوٹا سا تکیہ، اس کی ٹوٹی ہوئی گڑیا، سب کچھ وہیں تھا، مگر وہ نہیں تھی۔ والدہ کونے میں منہ دیے خاموش لیٹی تھی، ان کے آنسو اب خشک ہو چکے تھے اور وہ خلا میں گھور رہی تھی۔ دوسری طرف چچا کے گھر میں پارٹی عروج پر تھی۔ موسیقی کی تیز آوازیں ہمارے کانوں میں پگھلا ہوا سیسہ انڈیل رہی تھی۔ کہے پلیٹوں کے ٹکرانے کی آوازیں اور کھانوں کی خوشبوئیں ہوا کے دوش پر ہم تک پہنچ رہی تھی۔ یہ تضاد، یہ ظلم کی انتہا برداشت سے باہر تھی۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا چچا اپنے مہمانوں کے درمیان کھڑے جان ٹکرا رہے تھے اور ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ ان کا بیٹا وہی مرغ مسلم کھا رہا تھا جس کی حسرت لیے میری بہن مر گئی۔ وہ نوالا توڑتا اور کسی بات پر ہنستا تو نوالا اس کے ہاتھ سے گر جاتا، جسے وہ پیر سے مسل دیتا۔ یہ دیکھ کر میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ صبر کا وہ بند جو میں نے سالوں سے باندھ رکھا تھا وہ اچانک ٹوٹ گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اب اگر میں خاموش رہا تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ انسانی عدالتیں اندھی ہو سکتی ہیں، رشتے ناتے جھوٹے ہو سکتے ہیں، دنیا والے ظالم کا ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن ایک ایسی ذات ہے جو نہ سوتی ہے اور نہ غافل ہوتی ہے۔ میں کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، بارش تھم چکی تھی، لیکن فضا میں ایک عجیب سی بوجھل نمی تھی۔ میں صحن کے بیچوں بیچ کھڑا ہو گیا۔ میرے سامنے چچا کی عالیشان کوٹھی تھی جو روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی، اور میرے پیچھے وہ اندھیرا کوارٹر تھا جہاں موت اور بھوک کا ڈیرا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا۔ بادل چھٹ رہے تھے اور تارے مدھم روشنی دے رہے تھے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کے لیے نہیں بلکہ فیصلہ سونپنے کے لیے۔ میرے ہونٹ کانپے اور میری آواز نکلی۔ یہ آواز میری نہیں تھی، یہ میری روح کی آواز تھی، یہ میرے زخمی وجود کی پکار تھی۔ میں نے روتے ہوئے سسکتے ہوئے نہیں بلکہ ایک عجیب سے جلال اور یقین کے ساتھ پکارا، اے عرش کے مالک، اے یتیموں کے والی، تو دیکھ رہا ہے، تو یقیناً دیکھ رہا ہے۔ تیرے بندوں نے تیری زمین تنگ کر دی، تیرے دیے ہوئے رزق پر سام بن کر بیٹھ گئے۔ ہم نے صبر کیا، ہم نے تیری رضا میں راضی رہنے کی کوشش کی، لیکن آج انہوں نے ایک معصوم جان لے لی۔ ایک نوالے کی خاطر میری بہن تڑپ تڑپ کر مر گئی اور جشن منا رہے ہیں۔ اے اللہ، میں کمزور ہوں، میں ان سے لڑ نہیں سکتا، میرے پاس طاقت نہیں، دولت نہیں، سفارش نہیں، میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن تو
تو سب سے بڑا ہے، تو قہار ہے، تو جبار ہے۔ میری آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ یا اللہ، لوگ کہتے ہیں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم نے بہت صبر کیا، اب صبر کی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ آج میں اپنا مقدمہ تیری عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ آج میں تجھ سے انصاف کی بھیک نہیں مانگتا، بلکہ تجھے تیری قدرت کا واسطہ دیتا ہوں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، میری نظریں سیدھی آسمان پر جمی ہوئی تھی، اور پھر میں نے وہ تاریخی جملہ کہا جس نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ میں نے چیخ کر کہا، یا اللہ، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، بس فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ مجھے اب کچھ نہیں چاہیے، نہ جائیداد، نہ دولت، نہ بدلہ۔ بس تو فیصلہ کر دے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو دکھا دے کہ یتیم کا وارث تو ہے۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہی میرے گھٹنوں سے جان نکل گئے، میں وہیں سجدے میں گر پڑا۔ میں دیر تک وہاں پڑا رہا، مٹی گیلی تھی اور میرے آنسو اس میں جذب ہو رہے تھے۔ جب میں نے یہ الفاظ کہے تو اچانک فضا میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ موسیقی کی آوازیں تو اب آ رہی تھی، لیکن ان کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ ہوا ساکت ہو گئی تھی۔ درختوں کے پتے جو ہوا سے ہل رہے تھے اچانک ساکت ہو گئے۔ رات کے کیڑے مکوڑوں کی آوازیں جو مسلسل گونج رہی تھی یکدم خاموش ہو گئی۔ ایسا لگا جیسے پوری کائنات نے سانس روک لی ہو، جیسے فرشتے قلم روک کر اس فیصلے کا انتظار کرنے لگے ہوں جو عرش سے صادر ہونے والا تھا۔ ایک بھاری پن، ایک خوفناک سکوت فضا پر طاری ہو گیا۔ یہ سکوت عام خاموشی نہیں تھی، وہ یہ خاموشی تھی جس کسی بہت بڑے طوفان سے پہلے آتی ہے۔ مجھے اپنے دل میں ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہوا، جس سے میری دعا قبول کر لی گئی ہو، جیسے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا ہو کہ بس اب اور نہیں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، میرے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے، لیکن میرا سر ہلکا تھا۔ میں نے ایک آخری نظر چچا کے گھر پر ڈالی جو ابھی تک کہوں سے گونج رہا تھا۔ مجھے ان لوگوں پر ترس آیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے سروں پر کیا منڈلا رہا ہے۔ وہ اپنی مستی میں مگن تھے، غافل تھے کہ مظلوم کی پکار نے آسمان کے دروازے کھٹکھٹا دیے ہیں اور وہاں سے فیصلہ صادر ہو چکا ہے۔ میں واپس کمرے میں آیا، والدہ جاگ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے خالی نظروں سے دیکھا۔ میں نے ان کے پاس بیٹھ کر ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور کہا، ہم یہ سو جائے، اب ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے معاملہ بڑے صاحب کے سپرد کر دیا ہے، اور وہ وکیل بھی ہے اور جج بھی۔ اب انصاف ہوگا، ضرور ہوگا۔ والدہ نے کچھ نہیں کہا، بس میری آنکھیں بند کر لی۔ اس رات میں سو نہیں سکا، نہ ہی نیند میری آنکھوں میں تھی، بس میں اسی انتظار میں تھا کہ قدرت کیسے اپنا کھیل دکھاتی ہے۔ باہر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں غیر معمولی طور پر تیز اور خوفناک تھی، جیسے وہ کسی اندیکھی مخلوق کو دیکھ رہے ہوں۔ ہوا میں جلنے کسی بو تو نہیں تھی، مگر ایک طرح کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ موسم سرد تھا، میرے دل کی دھڑکنیں انجانے خوف اور امید کے ساتھ چل رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے یا سورج کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے جو تاریخ بن جائے گا۔ گڑیا کی وہ حسرت بھری نگاہیں، وہ سوکھا ہوا چہرہ اور چچا کا وہ ظالمانہ کہا، یہ سب کچھ اس رات کے اندھیرے میں میرے سامنے رقص کر رہا تھا۔ دعا مانگنے کے بعد جو سکون مجھے ملا تھا، وہ دراصل طوفان کی آمد کا پیش خیمہ تھا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، یہ سنا تھا۔ اب دیکھنے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ وہ رات میرے لیے، اس گھر کے لیے، شاید اس پورے محلے کے لیے سب سے لمبی رات تھی۔ ہر گزرتا لمحہ کسی انہونی کی خبر دے رہا تھا۔ چچا کی پارٹی ختم ہو چکی تھی، مہمان جا چکے تھے، لائٹس بجھ چکی تھی اور حویلی اندھیرے میں ڈوب گئی تھی۔ سب سو گئے تھے سوائے میرے اور قدرت کے انتقام کے، کیونکہ قدرت کبھی نہیں سوتی، اور جب وہ جاگتی ہے تو وہ ظالموں کی نیندیں حرام کر دیتی ہے۔ اور یہی ہونے والا تھا۔ ایک ایسا عبرتناک انجام جو دنیا دیکھے گی اور یاد رکھے گی کہ یتیم کا مال آگ ہوتا ہے جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ میری وہ دعا جو دل کے پھپھولوں اور روح کی گہرائیوں سے نکلی تھی، ابھی آسمان کی وسعتوں میں تحلیل بھی نہیں ہوئی تھی کہ قدرت کا رد عمل شروع ہو گیا۔ اس رات میں جاگ رہا تھا اور میرے دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ سر سے اتر گیا ہو۔ رات کے پچھلے پہر اچانک مجھے جلنے کی بو محسوس ہوئی۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے یا کہیں کوئی کوڑا جلا رہا ہے، لیکن لمحہ بلمحہ وہ بو تیز ہوتی گئی اور پھر اچانک شور مچ گیا۔ آگ آگ کی آوازوں نے رات کے سکوت کو توڑ دیا۔ میں اور والدہ گھبرا کر کوارٹر سے باہر نکلے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ چچا کی وہ عالیشان حویلی، جسے وہ اپنی طاقت اور تکبر کی نشانی سمجھتے تھے، شعلوں کی لپیٹ میں تھی۔
آگ کسی عام حادثے کی طرح نہیں لگی تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سے آگ برس رہی ہو۔ شعلے اتنی تیزی سے پھیل رہے تھے جیسے انہیں کوئی اور نادیدہ طاقت ہوا دے رہی ہو۔ چچا، ان کی بیگم اور بچے چیختے چلاتے باہر صحن کی طرف بھاگ رہے تھے۔ ان کے چہرے کالے ہو چکے تھے اور کپڑے جگہ جگہ سے جل گئے تھے۔ وہ اپنی جانیں بچا کر بھاگے تھے، لیکن ان کی روحیں وہیں اندر اٹکی ہوئی تھی جہاں ان کی دولت پڑی تھی۔ میں نے دیکھا کہ چچا دیوانہ وار واپس اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے اور چلا رہے تھے، میری تجوری، میرے کاغذات، میرا سونا۔ لیکن آگ کی تپش اتنی شدید تھی کہ وہ دروازے تک جا کر واپس پلٹ آتے۔ آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پردوں، قیمتی فرنیچر اور قالینوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ ڈرائنگ روم جہاں بیٹھ کر چچا نے ہمیں ذلیل کیا تھا، اب جہنم کا منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل جہاں بیٹھ کر وہ مرغ مسلم اڑاتے تھے اور ہمیں بھوکا رکھتے تھے، اب کوئلہ بن چکی تھی۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ہوا کا رخ ہمارے کوارٹر کی طرف تھا، لیکن آگ کے شعلے ہمارے کوارٹر کے قریب آ کر ایسے مڑ جاتے جیسے وہاں کوئی غیر مرئی دیوار ہو۔ ہمارا بوسیدہ کمرہ، جس کی چھت لکڑی کی تھی اور جو آگ پکڑنے کے لیے سب سے آسان ہدف تھا، اسے آنچ تک نہیں آئی۔ آگ کے شعلے ہمارے دروازے کی دہلیز تک آ کر بجھ جاتے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کھلا مظاہرہ تھا، جسے دیکھ کر فائر بریگیڈ کا عملہ بھی حیران ہوا تھا۔ پانی کی بچھاڑیں آگ بجھانے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی۔ یہ آگ پانی سے بجھنے والی نہیں تھی، کیونکہ یہ مظلوم کی آہ سے لگی تھی۔ صبح کی روشنی پھیلنے تک وہ عالیشان حویلی راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ چچا کے پاس اب تن کے کپڑوں کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر راکھ کو مٹھیوں میں بھر رہے تھے اور رونا پیٹنا مچا رہے تھے۔ ان کی ساری جعلی وصیتیں، جائیداد کے وہ کاغذات جن پر انہوں نے دھوکے سے انگوٹھے لگوائے تھے، وہ سب جل کر خاک ہو چکے تھے۔ محلے والے جمع تھے اور سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی: یہ یتیموں کی بد دعا کا سر ہے۔ ہم بہن بھائی ایک کونے میں کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ہمارے دل میں کوئی خوشی نہیں تھی، صرف اللہ کے انصاف کا خوف تھا۔ اس واقعے کے ٹھیک 3 دن بعد ایک اور حیران کن موڑ آیا۔ ہمارے گھر کے باہر ایک گاڑی رکی اور اس میں سے شہر کے مشہور وکیل صدیقی صاحب باہر نکلے۔ صدیقی صاحب میرے والد کے بہت پرانے اور مخلص دوست تھے، لیکن والد کی وفات کے وقت وہ ملک سے باہر تھے اور انہیں حالات کا علم نہیں تھا۔ واپسی پر جب انہیں آگ لگنے اور ہماری حالت کا علم ہوا تو وہ فوراً یہاں پہنچے۔ چچا ابھی تک صدمے کی حالت میں صحن میں بیٹھے تھے۔ صدیقی صاحب نے سب کو اکٹھا کیا، ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ انہوں نے وہ فائل کھولی اور ایک ایسا انکشاف کیا جس نے چچا کے پیروں تلے سے رہی سہی زمین بھی نکال دی۔ صدیقی صاحب نے گرجدار آواز میں کہا: سلمان، تم نے سوچا تھا تم اپنے بھائی کے بچوں کا حق مار لوگے۔ احمد مرحوم جانتے تھے کہ تم دھوکے باز ہو، اسی لیے مرنے سے کچھ دن پہلے انہوں نے اصل وصیت نامہ تیار کروا لیا تھا اور اسے میرے پاس بینک لاکر میں رکھوا دیا تھا۔ یہ سن کر چچا کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ صدیقی صاحب نے کاغذ لہراتے ہوئے کہا: اس وصیت کے مطابق احمد صاحب کی تمام جائیداد، ملنے، بینک بیلنس اور یہ زمین صرف اور صرف ان کے بچوں یعنی ان یتیموں کی ملکیت ہے۔ تمہارا اس جائیداد میں ایک دھیلے کا بھی حصہ نہیں، بلکہ تم نے جو پچھلے عرصے میں کاروبار سے کمایا ہے اس کا حساب بھی تمہیں دینا ہوگا۔ چچا نے جھپٹ کر وہ کاغذ چھیننے کی کوشش کی، لیکن پولیس والوں نے جو وکیل صاحب کے ساتھ آئے تھے انہیں پکڑ لیا۔ یہ صدمہ چچا کے لیے برداشت سے باہر تھا۔ پہلے آگ میں سب کچھ جل گیا، اب معلوم ہوا کہ جس جائیداد کے لیے انہوں نے بھائی کے بچوں کو رلایا، بھوکا مارا اور اپنی بھتیجی کی جان لے لی، وہ جائیداد سرے سے ان کی تھی ہی نہیں۔ ان کا دماغ یہ حقیقت قبول نہ کر سکا۔ وہ اچانک ہنسنے لگے، ایک خوفناک اور وحشیانہ ہنسی۔ وہ اٹھے اور راکھ کے ڈھیر کی طرف بھاگے۔ وہ راکھ اٹھا اٹھا کر ہوا میں اڑانے لگے اور چلانے لگے: یہ میرے نوٹ ہے، یہ میرا سونا ہے، سب میرا ہے، میں راجہ ہوں۔ یہ دیکھو میرا مرغ مسلم۔ چچا پاگل ہو چکے تھے، ان کا ذہنی توازن مکمل طور پر بگڑ چکا تھا۔ ان کی بیوی اور بیٹے انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ کسی کو نہیں پہچان رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر ڈر گئے اور چھپنے لگے جیسے میں کوئی فرشتہ ہوں جو ان کی جان لینے آیا ہوں۔ اللہ کا انصاف پورا ہو چکا تھا۔ ہمیں ہمارا گھر، ہمارا حق اور ہماری عزت واپس مل گئی تھی، لیکن اس جیت میں بھی ایک ہار تھی۔ ہم نے اپنی پیاری گڑیا کو کھو دیا تھا۔ آج میں اس حویلی کے برآمدے میں بیٹھا ہوں۔ گھر دوبارہ تعمیر ہو چکا ہے۔ اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ہم ہر جمعرات کو غریبوں میں کھانا بانٹتے ہیں اور سب سے بہترین کھانا یتیم خانے بھجواتے ہیں۔ لیکن جب بھی دسترخواں لگتا ہے مجھے گڑیا کی یاد آتی ہے۔ چچا آج کل شہر کی سڑکوں پر پھرتے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے، الجھے ہوئے بال،
وہ لوگوں سے ردی کاغذ مانگتے پھرتے اور کہتے ہیں یہ میری جائیداد کے کاغذ ہیں، انہیں سنبھال کر رکھو۔ لوگ انہیں دیوانہ کہتے ہیں اور پتھر مارتے ہیں، لیکن میں انہیں صرف دیکھ کر صرف اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ کہانی صرف میری نہیں، یہ ہر اس ظالم کے لیے عبرت کا نشان ہے جو سمجھتا ہے کہ یتیم کا مال ہضم کرنا آسان ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ یتیم کے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے عرش پر پہنچ جاتے ہیں، اور جب عرش والا فیصلہ کرتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی وکیل کام نہیں آتا، نہ کوئی دلیل، بس راکھ کا ڈھیر رہ جاتا ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔